آج سے تقریباً 1500 سال پہلے شہر اطہر مدینہ منورہ میں جب 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 3 جون 632 عیسوی کو دن کا سورج نکل آیا تو کسی کی بھی علم میں نہیں تھا کہ یہی وہ آخری سورج ہے جو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اطہر میں نکل آیا، اور کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ یہ سورج انبیاء کرام کے زمانے کا اختتام ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ وہی اختتام تھا جہاں سے دور خلافت صدیقی کا آغاز اور افتتاح ہو گیا۔ الفجر اسٹوڈیو کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 3 جون 632 عیسوی کو اللہ نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ اس دن صبح کے وقت حضور نے مرض میں کچھ افاقہ محسوس کیا، جس پر آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں سے کچھ بات کی اور امیر لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی کامیابی کے لیے دعا کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی لشکر کے ہمراہ مملکت روم کی جانب روانہ ہو جائے۔ اس کے بعد سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرے میں تشریف لے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب لوگوں کو اچانک معلوم ہوا کہ ان کا محبوب آقا ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہے تو ان کی حالت غم کی دیوانوں کی طرح ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر مسجد میں کھڑے ہو گئے اور کہنا شروع کیا، جو شخص کہے گا کہ میرا محبوب فوت ہو گئے ہے، میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، اور آپ ہرگز وفات نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب کی حضور تشریف لے گئے ہیں۔ اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور 40 رات غیر حاضر رہنے کے بعد واپس اپنے قوم آ گئے تھے، حضور بھی یقیناً واپس آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں واپس پہنچانے کے بعد آپ کی صحت کے بارے میں مطمئن ہو کر مدینہ کے نواح میں اپنے گھر تشریف لے گئے تھے۔ جب سرکار دو عالم کی وفات کی خبر پھیلی تو ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق سے جا کر خبر دی۔ وہ فوراً مدینہ آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق تلوار ہاتھ میں لیے لوگوں کو دمکا رہے ہیں، مگر انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمایا بلکہ سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں چلے گئے جہاں حضور کا جسد اطہر رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رخ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور رخسار مبارک کو بوسہ دے کر فرمایا، کیا ہی بابرکت تھی آپ کی زندگی اور کیا ہی پاکیزہ ہے آپ کی موت۔ اس کے بعد حجرے سے باہر نکلے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، اے لوگو، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ یقیناً زندہ ہے اور اس پر کبھی موت وارد نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر محمد وفات پا جائے یا شہید کر دیے جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے وہ اللہ کو ذرا سا بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ دے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی حضور فوت ہو چکے ہیں۔ اس یقین کا ان پر اتنا شدید اثر ہوا کہ ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ اٹھا نہ سکے اور وہ بے قابو ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آئیے ذرا غور کریں اور اپنے نفوس میں اس واقعے کا بنظر غائر جائزہ لے، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک اور عظیم الشان پہلو واضح ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص ایسا تھا جو حضور کی وفات کے صدمے کے اثر سے اس حد تک پہنچ سکتا تھا جس حد تک عمر فاروق پہنچے، وہ صرف ابو بکر ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے صفی اور ہمنشین ساتھی تھے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر آپ کی خدمت میں اور آپ کے لائے ہوئی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن حضور کی وفات کا سخت صدمہ آپ کو عمر فاروق کی طرح بے ہوش نہ کر سکا، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے فوراً مجمع عام میں آ کر اس کا اعلان کر دیا۔
جو تقریر انہوں نے اس وقت کی اور جو آیت اس موقع پر پڑھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں اپنے نفس پر کتنا قابو حاصل تھا اور ان میں مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی کتنی زبردست قوت موجود تھی کہ حضور کی وفات جیسے عظیم الشان صدمے کی بھی خبر سن کر انہوں نے ہوش و حواس بجا رکھے اور ان پر کسی قسم کی سراسیمگی طاری نہ ہوئی۔ ہماری حیرت و تعجب کی انتہا نہیں رہتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوصاف ایک ایسے شخص سے ظاہر ہوئے جو انتہائی رقیق القلب انسان تھا اور جو حضور کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ یہ گھڑی مسلمانوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ابو بکر صدیق نے نہ صرف ایسے سخت وقت میں اپنے اوسان بچا رکھے بلکہ بعد میں بھی جب کبھی مسلمانوں پر کوئی برا وقت پڑا تو اسی قوت ارادی اور اولو العزمی سے کام لے کر تمام خطرات کو دور کر دیا۔ یہی قوت ارادی تھی کہ جسے بروئے کار لا کر ابو بکر صدیق نے مسلمانوں اور اسلام کو ایک ایسے فتنے سے بچا لیا جو اگر خدا نہ خواستہ شدت اختیار کر لیتا تو نہ معلوم اسلام کا کیا حشر ہوتا، جس کو مسئلہ خلافت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جن سے ان مسائل کا آغاز ہوتا ہے جو حضور کے وفات کے بعد مسلمانوں کو پیش آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور وہ لوگ جو مسجد میں ان کے گرد جمع تھے انتہائی رنج و الم کے باعث سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ حضور کے بعد مسلمانوں کی شیرازہ بندی کا کیا انتظام ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں کو آپ کی وفات کا یقین ہو گیا تھا ان کی نظر سب سے پہلے اسی مسئلہ پر پڑی اور حزن و الم انہیں اہم معاملے پر غور کرنے سے روک نہ سکا۔ ہجرت کے بعد مدینہ کا سارا انتظام حضور کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کی حکومت صرف مدینہ تک ہی محدود نہ رہی بلکہ آہستہ آہستہ سارے عرب پر محیط ہو گئی۔ عرب کے تقریباً تمام باشندے مسلمان ہو گئے اور جو لوگ مسلمان نہ ہوئے انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اب مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس سلطنت کا انتظام کون سنبھالے گا اور حضور کی جانشینی کا فخر کسے نصیب ہوگا۔ انصار کا خیال تھا کہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور آڑے وقت میں جب ان کی اپنے قوم نے انہیں نکال دیا تھا تو انہوں نے ان کی مدد کی، اس لیے خلافت کے حقدار مدینے والے ہیں۔ حضور کی وفات کی خبر سنتے ہی انصار کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا قدرتی امر تھا کہ آیا مدینہ کا انتظام اور امور سلطنت کی دیکھ بھال ان مہاجرین کے ہاتھ میں رہے گی جو مکہ سے باہر تباہ مدینہ پہنچے۔ اہل مدینہ نے انہیں پناہ دی اور انہیں عزت و قوت بخشی، یا یہ کام اہل مدینہ کے سپرد کیا جائے گا؟ ناظرین، اسی مسئلے کو طے کرنے کے لیے بعض انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور اپنے ایک سردار سعد بن عبادہ کو ان کے گھر سے وہاں لے آئے جو اس وقت بیمار تھے اور بحث شروع کی۔ جب انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے متعلق مشغول بحث تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی میں ہی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق و علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے اہل بیت حضور کی تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ ان کی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انصار پہلے ہی اس معاملے پر بحث میں مشغول ہے اور اپنے میں سے کسی شخص کو امیر بنانا چاہتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کی اجتماع کی خبر ملی، اس پر حضرت عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا جو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے کہ ذرا باہر تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، میں مشغول ہوں، اس وقت باہر نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ فوری طور پر ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے جس میں آپ کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور کی تجہیز و تکفین سے زیادہ اس وقت اور کون سا کام ضروری ہے جس کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہے اور ارادہ کر رہے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر قریش میں سے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سقیفہ کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔
چنانچہ یہ تینوں حضرات ثقیفہ میں پہنچے۔ انصار کی گفتگو اور بحث ابھی جاری تھی۔ انہوں نے نہ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی اور نہ کسی متفقہ فیصلے پر پہنچے تھے۔ انصار نے جب ان تینوں کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور بالکل خاموش ہو گئے۔ ناظرین، اسلام کی ابتدائی زندگی میں اس اجتماع کو زبردست اہمیت حاصل تھی۔ اگر اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اصابت رائے، قوت ارادی اور ذہانت و فرزاندگی کو کام میں نہ لاتے تو خود اسلام کے مرکز میں وہ فتنہ پھیل جاتا جو بعد میں عرب کے دوسرے شہروں میں بھی پھیلنے کا امکان تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر انصار سعد بن عبادہ کے باتوں میں آ کر اصرار کرتے کہ خلافت ان کا حق ہے اور انہی کو ملنا چاہیے، اور دوسری طرف قریش اپنے سوا کسی کو خلافت دینے پر راضی نہ ہوتے، تو اس فتنے کا انجام کیا ہوتا؟ خصوصاً اس حالت میں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر ہتھیاروں سے لیس دشمن سے جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ کیا اس صورت میں وہی ہتھیار ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہوتے؟ واقعات کا صحیح اندازہ کرنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس اہم اجتماع کو اسلام کی تاریخ میں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ جتنی اہمیت عقبۃ الکبریٰ کی بیعت اور حضور کی ہجرت مدینہ کو حاصل ہے۔ یہ بات بھی ان سے پوشیدہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جو کارنامہ انجام دیا، اس نے صریحاً ثابت کر دیا کہ وہ دینی لحاظ سے نہایت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ سیاست کا بحر اور انتہائی وسعت نظر اور نتائج پر گہری نظر رکھنے والے بھی تھے، اور ہر معاملے میں موصوف کی تمام تر کوششیں یہی ہوتی تھی کہ اس سے بہتر نتائج برآمد ہوں، اور ہر ایسی بات سے پہلو تہی کی جائے کہ جس سے شر و فساد ٹوٹنے کا امکان ہو۔ تو ناظرین، بس یہی تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے حصے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔